اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی دنیا کے دوستو السلام علیکم۔ ایسے تمام حضرات جو موکل کی حاضری میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں تحقیق جستجو بھی کرتے ہیں، یقین کریں میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی، یوٹیوب پہ میں نے بہت سارے وظائف پڑھے، لیکن ایک بھی موکل کی حاضری کا صحیح علم مجھے نہیں ملا۔ ایسی بات نہیں کہ اس کے عمل نہیں، عمل ہیں، لیکن کوئی کسی کو بتاتا نہیں، نہ کوئی اپنا راز کسی کو دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ عمل سورہ اخلاص کے موکل کی حاضری کا جو عمل ہے، یہ مجھے ملا کتاب شمس المعارف۔ شمس المعارف روحانیت کے اور عملیات کے اوپر بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ یہ 800-900 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کی حفاظت جو ہے وہ شروع میں جنات کرتے تھے، اور جو بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا وہ پاگل ہو جاتا یا خوف زدہ ہو جاتا۔ بعد میں کچھ علماء حق کے ہاتھ یہ کتاب لگی تو انہوں نے دیکھا اس کے اندر جنات کو قابو کرنے کے بہت آسان وظائف تھے۔ تو جنات کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر کسی انسان کے ہاتھ یہ وظائف چڑھ گئے تو وہ ہمیں قابو نہ کر لے، تو اس لیے جنات نے اس کتاب کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو بعد میں ان علماء حق نے اس کتاب میں سے جنات کو قابو کرنے کے جو آسان عمل تھے ان کو ختم کر دیا، لیکن اس کتاب کے اندر موکلات کی حاضری کے بہت سارے اتھینٹک عمل آج بھی موجود ہیں۔ تو دوستو، آج آپ کو میں بتاؤں گا سورہ اخلاص کے موکل کی حاضری کا عمل۔ یہ عمل جو ہے یہ پہنچا ہے جناب شیخ عبد الوحید اندلسی سے۔ انہوں نے اسی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مغرب کے کسی شہر میں تھا، یورپ میں، مجھے پتہ چلا کہ عرب کے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جس کے پاس سورہ اخلاص کے موکل کی حاضری کا عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، نیت میری یہی تھی کہ اس عمل کو میں نے حاصل کرنا ہے۔ تو اس کی جستجو میں وہاں سے چلا، چلتے چلتے میں پہنچ گیا مصر سے پھر میں عرب پہنچا۔ عرب پہنچ کر ان شیخ صاحب کا میں نے پوچھا، مجھے پتہ چل گیا، ان سے میں ملا، کچھ تحفے ان کی نظر کیے اور ان کے پاس ہی رہائش اختیار کر لی علم کے حصول کی خاطر۔ وہ کہتے ہیں 1 سال تک میں ان کے پاس سکونت پذیر رہا، ان کے پاس رہا۔ وہ کہتے ہیں ایک دن ایسے ہی ہم بیٹھے معرفت و ریاضت کی باتیں کر رہے تھے، تو میں نے ان سے عرض کی کہ شیخ میں نے سنا کہ آپ کے پاس سورہ اخلاص کی موکل کی حاضری کا عمل ہے۔ انہوں نے کہا بالکل میرے پاس یہ عمل ہے، تو کیا تم اس عمل کی خاطر میرے پاس آئے تھے؟ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم، میرے دل میں یہی مطلب تھا کہ میں آپ سے ملوں اور وہ عمل حاصل کروں، لیکن آتے ساتھ ہی میں نے اس لیے ذکر کرنا نہیں مناسب سمجھا کہ آپ کہیں مجھے ایک مطلبی انسان نہ سمجھو، تو اس لیے میں نے یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے وہ عمل سکھا دیجئے۔ شیخ نے کہا عبد الصمد، رات کا انتظار کرو، صبح انشاءاللہ میں استخارہ کر کے تمہیں بتاؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو شیخ صاحب سے میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے عمل بتائیں گے، تو شیخ صاحب نے کہا رات میں نے استخارہ کیا، استخارے میں مجھے یہ اشارہ ہوا کہ عبد الصمد نیک اور پارسا آدمی ہے اور اس عمل کا وہ غلط استعمال نہیں کرے گا، تو میں آپ کو یہ عمل بتا دیتا ہوں۔ تو دوستو، آپ میں بھی اب میں یہ راز تو کھولنے لگا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ نیک اور پارسا آدمی اس عمل کو کرے۔ ایسا بندہ جو شریعت سے دور ہے، جس کی تعلیم نہیں، وہ اس عمل کو بالکل بھی نہ کرے، کیونکہ یہ عمل صاحب علم لوگوں کے لیے ہے، صاحب شریعت لوگوں کے لیے ہے، نیکوکار پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ تو جو بندہ بھی یہ عمل کرنا چاہتا ہے وہ کامنٹ میں یہ حلف دے کہ میں اس عمل کا غلط استعمال نہیں کروں گا، تو پھر اس کو اجازت ہوگی۔ تو دوستو، چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔
عمل یہ ہے کہ جو شخص بھی سورہ اخلاص کے موکل کی حاضری کا عمل کرنا چاہے، سب سے پہلے اس کو اخلاص قلب حاصل کرنا چاہیے، نیت اس کی صاف ہو اور ارادہ پختہ ہو، غسل کرے، پاک صاف ہو کر تنہائی میں بیٹھے، کسی سے کلام نہ کرے، صرف ایک نیک شخص اس کی خدمت میں اس کے طعام کے لیے، کھانے پینے کے لیے آئے، وہ جو بندہ اس کا کھانا لے کر آئے وہ بھی کوئی اچھا آدمی ہو جو اس کی خلوت میں، تنہائی میں خلل نہ ڈالے۔ یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے 9 چندی جمعرات کو۔ 9 چندی جمعرات کہتے ہیں چاند کی اسلامی تاریخوں میں جب چاند نکلتا ہے تو چاند کی پہلی جمعرات جو آتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں۔ 15 دن کا یہ عمل ہے، 15 دن کا یہ عمل ہے۔ 15 دن روزہ رکھنا ہے، پرہیز جلالی اور جمالی دونوں ہیں، کسی عورت سے ملنا نہیں، بات نہیں کرنی، کسی بھی حیوانی چیز کو نہیں کھانا، صرف جوں کی روٹی، نمک اور روغن زیتون کا جو ہے وہ استعمال کرے روزہ افطار کرنے میں، اور روزہ رکھنے میں بھی یہی چیزیں استعمال کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد 1000 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ہر فرض کے نماز کے بعد 1000 سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ یاد رکھیں، میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ یہ تھوڑا سا ڈیٹیل بتانا ضروری ہوتا ہے تاکہ ذہن میں یہ باتیں رہیں۔ بعد میں آپ لوگ میسج کر دیتے ہیں جی سمجھ نہیں آئی۔ جو بندہ بھی اس وظیفہ کو کرنا چاہے، پہلی بات یہ ہے، پہلی بات ذہن نشین رکھیں کہ تنہائی شرط ہے، اور یہ سمجھیں کہ کسی ایسی جگہ میں، ایسے کمرے میں یہ عمل کرنا ہے، ویرانے میں کرنا ہے جہاں کوئی انسان نہ آتا ہو، اور آپ نے 15 دن رات وہاں ہی رہنا ہے، روزہ رکھنا ہے، خوشبو لگانی ہے، غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے وہاں جائے نماز کا انتظام ہو، ویرانہ نہیں تو گھر کا کوئی کمرہ ہو یا کوئی ویران گھر ہو، اور آپ کو جو کھانا دینے آئے وہ بھی کوئی نیک آدمی ہو، کوئی عورت نہ ہو۔ 15 دن کا یہ عمل ہے۔ 15 دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، پرہیز جلالی اور جمالی ہے۔ روزہ رکھنا بھی اور کھولنا بھی آپ نے جو یا گندم کی روٹی ہو، روغن زیتون ہو، نمک ہو، یا کوئی دال سبزی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن گوشت، انڈا، مرغی، کوئی بھی حیوانی چیز کا استعمال نہیں کرنا، نہ کوئی ایسا گھی استعمال کرنا ہے جس میں کھانا بنا ہو، جس میں حیوانی چربی استعمال ہوئی ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ روغن زیتون، جو زیتون کا تیل ہے، یہ مل جاتا ہے بازار سے، اسی کے اندر وہ کھانا پکے۔ 15 دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، اخلاص قلب کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 1000 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد۔ اور جب عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں، اس کے بعد جب تہجد کے لیے اٹھیں، تہجد پڑھنی ہے، آدھی رات کا ٹائم ہو، 2-3 بجے کا ٹائم ہو، پھر 1000 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 14 دن تک یہ کل 84,012 ہو جائے گی، یعنی 14 دن تک اس کی تعداد جو ہے وہ 84,012 ہوگی۔ باقی جو آپ کے پاس ٹائم ملے اس میں آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر ٹائم آپ کے پاس خوشبو جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس کوئلہ یا اگربتی کا انتظام ہو جس کے اوپر آپ لوبان وغیرہ رکھ کر خوشبو پیدا کر سکیں۔ پھر شب جمعہ آخر رات ہوگی، یعنی کہ جمعے کی رات کو آخری رات ہوگی جب یہ عمل ختم کرنا ہے آپ نے۔ 16,000 بار سورہ اخلاص آپ کی پوری ہو جائے گی اس رات میں، یعنی وہ جو آپ عشاء کے تہجد کے بعد 1000 پڑھیں گے تو آپ کی تعداد جو ہے 16,000 پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی ہے، دعا کو ذہن نشین کر لیں
کہ اے اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں، یا واحد یا آحد یا صمد، یا واحد یا آحد یا صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ اس صورت کے جو خادمین ہیں ان کو مسخر کر دے، اس صورت کے جو خادمین ہیں ان کو مسخر کر دے۔ جب آپ یہ دعا پڑھو گے اسی ٹائم 3 موکل تمہارے پاس حاضر ہوں گے، چہرے ان کے چمکدار ہوں گے، اتنی روشنی ہوگی کہ آنکھ ان پر ٹھہر نہ سکے، جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں۔ وہ کہیں گے السلام علیکم، اے اللہ کے صالح بندے، ہم اس صورت کے موکل ہیں، تم کہو تمہارا کیا مطلب ہے۔ اس وقت تم نے یہ کہنا ہے کہ میں تم سے چاہتا ہوں کہ جس کام کو میں تمہارے سپرد کروں تم اس کو اسی ٹائم کر دو، اور میں تم سے کوئی کام بھی شریعت کے خلاف نہیں کہوں گا۔ وہ کہیں گے ہماری بھی 2 شرطیں ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ ہر جمعہ کو غسل کرنا ہے اور 10,000 بار قل ہو اللہ پڑھ کر جتنے مسلمان ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچانا ہے، ہر ہفتے کو قبرستان میں جانا ہے، 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر روحوں کو بخشنا ہے، اور جمعرات کے روز ناغہ نہ کرنا، مگر جب کہ عید ہو تو ناغہ کر لینا۔ تم ان کی شرطوں کو قبول کر لینا۔ موکل مصافحہ کر کے رخصت ہوں گے اور کہیں گے آج سے تم ہمارے بھائی ہو۔ تم کہنا تم میں سے ہر ایک نشانی بتاؤ جس سے میں تم کو بلاؤں۔ ان میں سے ایک کہے گا میرا نام عبد الواحد ہے۔ جس وقت تم سورہ اخلاص پڑھ کر کہو گے یا عبد الاحد یا عبد الواحد، فوراً حاضر ہو، میں اسی ٹائم آ جاؤں گا اور مکہ شریف تم کو ایک آن میں لے جایا کروں گا۔ دوسرا کہے گا میرا نام عبد الصمد ہے، اسی طرح تم مجھے بھی بلانا، یعنی سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ معذرت دوستوں ان کو بلانے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے، میں تھوڑا سا سادہ زبان میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ساتھ میں کتاب پڑھ رہا ہوں، کتاب عربی میں ہے تو اس کا پھر ترجمہ اردو میں کرنا تھوڑا مشکل، ٹائم بھی لگتا ہے۔ کہ پہلا جو موکل ہے اس کا نام ہے عبد الواحد۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد کہنا ہے عبد الواحد حاضر ہو۔ عبد الواحد اسی ٹائم حاضر ہو جائے گا۔ اگر تم کہو کہ مجھے خانہ کعبہ پہنچا دو تو پلک جھپکتے ہی آپ خانہ کعبہ میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ اس کی طاقت بتائی گئی ہے، یہ عبد الواحد کے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی شہر یا ملک میں جانا چاہتے ہو وہ آنے واحد میں آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ اور دوسرا جو ہے اس کا نام ہے عبد الصمد۔ عبد الصمد جو ہے اس کے ذمہ یہ ہے کہ آپ اس سے دنیاوی فوائد، کھانے پینے کی چیزیں، سونا چاندی، ہیرے جواہرات وغیرہ حاصل کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو لالچ نہیں کرنا۔ جتنی آپ کو ضرورت ہے اس حساب سے آپ نے ان سے مدد لینی ہے، امیر ہونے کے چکر میں نہیں کہ میں امیر آدمی بن جاؤں۔ مدد لو تاکہ کسی غریب کی مدد ہو سکے۔ تیسرا جو ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے۔ عبد الرحمن کے اندر یہ طاقت ہے کہ جب آپ اس کو بلاؤ گے تو وہ تمہیں دنیا کی نظروں سے پوشیدہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو بھی خزانے چھپائے ہوئے ہیں ان کا راز تمہیں دے دے گا، اور تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ تم پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور جاہلوں سے اس عمل کی حفاظت کرنی ہے۔ عمل یہ مشکل ضرور ہے، دیکھیں ایسا آسان عمل کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ بھی ایک مشکل عمل ہے، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں۔ اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی صورت ہے سورہ اخلاص، یہ آپ نے پڑھنی ہے تو یہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ ہے سورہ اخلاص کے موکل کی حاضری کا عمل۔ پوری تشریح میں نے بتا دی ہے، پھر بھی کسی دوست کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو،
آپ مجھے جو ہے کامنٹ کر سکتے ہیں۔ آسان عمل ہے، اتنا مشکل نہیں۔ سمجھ نہ آئے تو اس ویڈیو کو 2-3 بار دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو کتاب ہے شمس المعارف، روحانیت میں عملیات پہ عالم اسلام کی یہ پہلی کتاب ہے۔ متنازع ضرور ہے کیونکہ اس کے اندر ایسے وظائف ہیں جن کے ذریعے خفیہ طاقتوں کو حاصل کیا جاتا ہے، تو بعض علاقوں میں اس پہ پابندی بھی لگی، لیکن یہ کتاب جو ہے یہ بہت ہی زبردست، بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن عام انسان اس کو پڑھ نہیں سکتے۔ اس کے تراجم مارکیٹ میں موجود ہیں، لیکن جو ترجمے ہیں ان کے اندر کافی رد و بدل ہے۔ بیروت کی پرنٹڈ کتاب ہے میرے پاس، یہ میں اس کا عکس آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ سکرین پہ دیکھیں، یہ اس کے صفحات کا جو ہے عکس ہے، اس کی تصویر لگائی گئی ہے۔ یہ عربی میں لکھی ہوئی بغیر زیر زبر کی کتاب ہے۔ اس میں ایسے نقش ہیں، ایسے وظائف ہیں کہ اگر کوئی انسان ان کو پڑھ لے، ان کو حاصل کر لے، تو وہ اس کے پاس دنیا کی کوئی بھی طاقت آ سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ علم صرف صاحب علم لوگوں کے لیے ہے، ورنہ اگر عوام تک یہ چیز پہنچ جائے تو وہ بندر کے ہاتھ میں بندوق دینے والی بات ہوگی۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے کامنٹ کرنا ہے، اگر اچھی نہیں بھی لگی تنقید بھی کرنی ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی پھر بھی کامنٹ کرنا ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو شیئر کرو، لیکن کامنٹ ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ، آپ کے گھر والوں پہ، آپ کی فیملی پہ اپنا کرم فضل رحم فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ۔